15 گھنٹے باتیں، فری پیکج مل رہا ہے، 7 دن کا فری پیکج مل رہا ہے، 20 دن کا فری پیکج مل رہا ہے، مہینے بھر کا پوری قوم باتوں میں لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون. تم تو وہ کچھ کہنے کا حق بھی نہیں رکھتے جو کرتے نہیں، اور تم باتیں کر رہے ہو سارا دن. باتیں باتیں باتیں. مولوی ہے تو باتیں، انجینئر ہے تو باتیں، مدرسے میں چلے جاؤ تو باتیں، مسجد میں چلے جاؤ تو باتیں، ہر جگہ باتیں باتیں باتیں. قول قول قول، عمل کہیں بھی نہیں. میں اگر مجھ سے ویسے یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کو اس مجلس کے بعد تھوڑا سا اور لیکچر دینا ہے، تو فوراً بھئی میں تو تھک گیا ہوں لیکچر دیے تقریر کر کے، مجلس پڑھ کے تو اب جان نہیں رہی ہے، اب دوسرے لیکچر میں تو میری ہمت نہیں ہوگی. اور اگر یہ اس کچہری میں بیٹھ کے میری تعریف شروع کر دیں مجلس کی، سائیں آپ نے کیا مجلس پڑھی، اور سائیں آپ کا تو وہ جملہ، بڑا خوش ہو کے میں سنتا رہوں گا. ہاں ٹھیک ہے. اب نہ کوئی تھکان ہوگی، نہ سر میں درد ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ پریشانی ہوگی. 6 گھنٹے میری خوشامد کرتے رہے، میں 6 گھنٹے سنتا رہوں گا. بہت ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے. بعد میں مولوی صاحب سے کہتے ہیں سائیں آپ کی مجلس میں مجمع 2 لاکھ آدمی تھے. اچھا میں بھی بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی 2 لاکھ آدمی تھے اس مجلس میں جس میں مولانا صاحب خطاب فرماتے کہ وہ جو گاڑیوں میں تو آپ نے نہیں دیکھے، وہ جو درختوں پہ تو آپ نے نہیں دیکھے، فلاں جگہ جو. میں نے کہا بھائی کچھ خوف خدا کرو. میں نے تو وہ شامیانے بھی گن لیے تھے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا اسٹیج پر کہ شامیانے کتنے لگے ہوئے. میں نے دریاں گن لی تھی کہ دریاں کتنی ہیں، 14 دریاں بچھی ہوئی تھی. ایک دری پہ کتنے آدمی آتے ہیں مجھے معلوم ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، میں جاہل نہیں ہوں. مجھے پتا ہے کہ ایک آدمی کو بیٹھنے کے لیے 3 فٹ جگہ درکار ہے. میں نے تو تھوڑی سی دیر میں پورا علاقہ ناپ لیا تھا کہ کتنے آدمی آ سکتے ہیں. 5000 سے زیادہ تو پورے حال میں آدمی نہیں آ سکتے. تم کہہ رہے ہو 2 لاکھ آدمی تھے، شرم نہیں آتی اتنا جھوٹ بولتے ہوئے؟ اور مولوی صاحب خوش ہو رہے ہیں، 2 لاکھ آدمی میری مجلس سن رہے تھے، بیٹھے ہوئے خوش ہو رہے ہیں، پھول رہے ہیں. ہم سب پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو. قول کے لوگ ہیں ہم سب، قول کے لوگ ہیں. قول قول قول. ہم سب قوال ہیں، فعال نہیں ہیں، عامل نہیں ہے، عمل نہیں ہے ہمارے ہاں. باتیں لمبی لمبی کریں گے اور صرف منشور بننے میں 2 سال لگ جائیں گے، دستور عمل بننے میں 6 مہینے لگ جائیں گے. باتیں بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں، جتنی چاہیں باتیں کروا لیں، باتیں کرنے میں کوئی وہ نہیں. ایک پیر صاحب بیچارے جو تھے بڑے کامیاب ہو گئے، تو بہت مرید ہو گئے ان کے. وہ مریدوں سے تنگ آ گئے، نہ کھانے دیتے، نہ پینے دیتے، نہ بیٹھنے دیتے، نہ لیٹنے دیتے، نہ سونے دیتے. کیا کروں بھائی، میں ان سے جان چھوڑا کے جنگل میں جا رہا ہوں. تو وہ جناب پیر صاحب جو تھے وہ انہوں نے کہا بھائی میں تو جنگل بیابان میں جا رہا ہوں، شہر چھوڑ کے، یہ میری جان نہیں چھوڑ رہا ہے مرید. وہ چلے گئے جنگل، وہ پیچھے پیچھے مرید بھی. سب زن و مرد باقاعدہ رنے مردیں، قافلے کے قافلے جناب پیر صاحب کے پیچھے پیچھے. پتہ چلا وہاں 25,000 آدمی جنگل میں اکٹھے ہوئے. وہاں ایک عدد بادشاہ سلامت بھی آئے ہوئے تھے شکار کھیلنے کے لیے. انہوں نے جو یہ جم غفیر دیکھا، اس نے کہا میری تو کبھی کسی نے اتنی عزت نہیں کی بھائی کہ 25,000 آدمی آئے اس پیچھے پیچھے پھرتے ہوئے. یہ تو کوئی بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، بڑا ہی پیر ہے، کوئی اتنا مجمع. گود میں عورتیں بچے لیے ہوئے، پتہ نہیں کہاں سے پیدل چلتی چلتی آ رہی ہیں. یہ ابھی ہم نے دیکھا راستے میں قبرستان میں بڑا مجمع ہو رہا تھا، تو ہم لوگ حیران ہوتے. پچھلی دفعہ بھی میں نے دیکھا تھا، پتہ نہیں قبرستان میں کیا کرتے ہیں، 9-10 محرم کو یہ لوگ، لگ رہا تھا میلہ لگا ہوا ہے. تو وہ بھی جنگل میں لگ رہا تھا کہ میلہ لگا ہوا ہے. پیر صاحب کے ساتھ 25,000 آدمی. بادشاہ سلامت نے جو دیکھا، سلامت نے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب آپ تو بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں، اتنے مرید، 25,000 آدمی. پیر صاحب کہنے لگے حضرت یہ کوئی مرید نہیں ہے، یہ سب 2 نمبر کے ہیں. بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے آئے اتنی دور سے؟ پیر نے کہا نہیں ہے میرے، یہ دنیا ہے، دنیا اور کچھ نہیں ہے. یہ سب خوش آمدید ٹولہ، یہ میرے نہیں ہیں. یہ تو ہجوم کا حصہ ہیں، میرے نہیں ہیں. آدمیوں کی عادت ہوتی ہے، آپ صرف سڑک پہ کھڑے ہو جائیں 1 منٹ کے لیے، تھوڑا سا یوں رک کے اوپر دیکھ لیں، فوراً آپ کے 4-5 آدمی اور آ جائیں گے دیکھنے لگیں. کیا دیکھیں؟ بسم اللہ بسم اللہ، مجمع لگ جائے. پیر نے کہا یہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی میرا مخلص نہیں ہے، عمل کا کوئی نہیں ہے، سب قول کے پکے ہیں، بڑے بڑے دعوے کریں گے لمبے لمبے. پیر صاحب جلائے جان بھی، جند بھی حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے. سائیں پیر صاحب جلی ہے بھی کچھ حاضر ہے، وہ بھی کچھ حاضر ہے، ووٹ بھٹے. بسم اللہ بسم اللہ. تو پیر صاحب کے لیے جان حاضر ہے. اس نے کہا یہ میرے نہیں ہیں، غلط فہمی میں نہ رہنا. اس نے کہا یہ اتنا بڑا مجمع،
پیر صاحب نے کہا ہاں مجمع سے تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، یہی تو ہے سب سے بڑا مسئلہ، فلاں کی میت میں اتنا مجمع، فلاں کی مجلس میں اتنا مجمع، فلاں کے کھانے میں اتنا مجمع، فلاں کی خیرات میں اتنا مجمع، جس کے پیچھے جتنا مجمع وہ اتنے کامیاب۔ پھر تو یزید کامیاب تھا، بسم اللہ، کیونکہ وہاں تو لاکھوں کا مجمع تھا، ادھر تو 72 تھے صرف۔ مجمع سے نہیں کامیابی کا پتہ چلتا، کامیابی کا پتہ نظریہ سے عمل سے چلتا ہے، بسم اللہ، باتوں سے نہیں پتہ چلتا۔ باتوں کا ہوتا ہے مجمع، وہ بھی باتوں کا مجمع تھا سارا کا سارا۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا ان سے پیر صاحب سے کہ اتنا بڑا مجمع آپ کے پیچھے پیچھے، آپ تو بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں۔ پیر صاحب نے کہا حضرت اس میں سے جو عمل کرنے والے سچ مچ میرے مرید ہیں وہ 1.5 ہے، 1.5، 1 اور آدھا، 2 بھی نہیں ہیں۔ 25,000 کے مجمع میں 1.5 آدمی میرے ہیں جو میری ہر بات پہ عمل کرتے ہیں، باقی سب تماشائی ہیں۔ تماشائیوں کا مجمع زیادہ ہوتا ہے، عمل کرنے والوں کا مجمع بہت کم ہوتا ہے۔ مسلمان 1400 برس سے قرآن پڑھ رہا ہے، 1400 برس سے سچ کی تلقین کر رہا ہے، 1400 برس سے اجر رسالت کی بات کر رہا ہے، 1400 برس سے سب کچھ سنتا چلا آ رہا ہے، اس کے باوجود 1400 برس سے عمل نہیں کرتا۔ عمل کی منزل میں ہر طبقے میں، ہر فرقے میں، ہر مسلک میں کمی۔ جہاں غلطیاں زیادہ ہیں وہاں عمل زیادہ ہے، جہاں صحیح ہے وہاں عمل کم۔ تو اس نے پیر نے کہا بھائی اس میں 1.5 آدمی ہے میرا، 1 اور آدھا، اور باقی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ بھائی مجھے تو یقین نہیں ہے۔ پیر صاحب نے کہا میں کل ہی دکھا دوں گا تمہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہنا بس مجھے تھوڑی سی چھوٹی سی لیبارٹری بنوا دو، اس میں ٹیسٹ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا بتائیں کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا یہ کرو، سامنے پہاڑی ہے نا اس کی چھوٹی سی جھوپڑی بنا دو، رازداری کے ساتھ راتوں رات چھوٹی سی جھوپڑی منا کھائے، چھوٹی سی نندی، اور اس کے اندر 2 بکرے بندوا دو اور ایک تیز چھری رکھ، بس اتنا سا کام کر دو، صبح ہی تمہیں بتا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے رات کو اپنے فوجیوں سے کہا، انہوں نے چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی، اس کے ساتھ میں 2 بکرے بھی بندوا دیے، وہاں پہ چھری بھی رکھ دی گئی۔ اب جو صبح پیر صاحب اٹھے، انہوں نے کہا دوستو، مہربانوں، بھائیوں، بہنوں، عورتوں، آج قربانی کا دن، آج قربانی جڑیاں، آج جو بھی قربانی دے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، آج جو بھی قربانی دے گا اس کو بڑا درجہ ملے گا، اس کی شفاعت سرکار خود فرمائیں گے، اس کو مولا پکڑ کے اپنے ہاتھ سے جنت میں لے کے جائیں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ بھائیو آج قربانی کا دن ہے، کون ہے تم میں سے جو اپنی قربانی دے؟ اب سب چپ جو پہلے ہی اٹھ کے پیر صاحب کو دیکھتے تھے وہ یوں ہو گئے، پیر صاحب کی نظریں ہمارے اوپر تو نہیں پڑ رہی۔ جب 18 دفعہ پیر صاحب کہہ چکے بھائی کوئی ہے قربانی دینے والا، تو ایک آدمی بیچ میں سے اٹھا، اس نے کہا سرکار میں حاضر ہوں۔ پیر صاحب نے کہا آ جاؤ ادھر۔ اسے لے گئے، جھونپڑی میں کھڑا کر دیا اور ایک عدد بکرا ذبح کر دیا۔ اب پیر صاحب نکلے، ہاتھ میں چھری اور اس میں سے خون ٹپکتا ہوا، اور جھونپڑی میں سے خون کا دریا بہتا ہوا۔ بکرا ذبح ہوا تو ظاہر کتنا خون جائے گا، وہ خون بھی بہتا ہوا نکلا۔ اور اب پھر پیر صاحب نے آ کر کہا بھائی آج قربانی کا دن ہے، کون ہے تم میں سے جو قربانی دے گا؟ آج جو قربانی دے گا اس کے لیے فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، سیدھا جنت میں جائے گا بغیر کسی پریشانی کے۔ کوئی نہیں اٹھا، ایک عورت اٹھی بیچ میں سے، ایک عورت اٹھ کر کہ میں حاضر ہوں قربانی کے لیے۔ پیر صاحب نے اسے بھی لے جا کے جھونپڑی میں کھڑا کر دیا، دوسرا بکرا بھی ذبح کر دیا۔ اب جب پیر صاحب باہر نکلے تو صرف بادشاہ اور اس کے ساتھی کھڑے ہوئے تھے۔ مجمع تو کچھ جوتوں سمیت بھاگا، کچھ بغیر جوتوں کے ہی بھاگ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ سرکار آپ نے تو واقعی بالکل صحیح فرمایا تھا کہ اس مجمع میں 1.5 آدمی ہے آپ کا۔ تو بادشاہ نے کہا آپ نے یہ نقطہ پا لیا؟ اس نے پیر نے کہا، مرد بزرگ نے کہا کہ آپ نے اس نقطے کو پا لیا کہ میرا 1.5 آدمی ہے؟ ہاں صحیح، آپ نے تو فرمایا تھا کہ 1.5 آدمی، تو 1 آدمی ہے، اور عورت چونکہ 2 آدمی، 2 عورتیں 1 آدمی کے برابر ہوتی ہیں تو آدھی وہ ہے تو 1.5 آدمی ہو گیا۔ تو پیر صاحب نے کہا آپ نہیں سمجھے، پوری تو عورت ہے، مت تو جب گیا تھا جب اس نے خون بہتا ہوا نہیں دیکھا تھا، دیکھنے کے بعد تو عورت گئی تھی، خون دیکھنے کے بعد تو وہ آئی ہے۔ قول کے آدمی، قول، باتیں، لمبی لمبی باتیں۔ امام جعفر صادق کے پاس آ گئے،
بچیں بچیں، ان کرداروں سے بچیں جو قول کے کردار ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے. ابو سفیان نے خود کہا تھا مولا سے، امیر المومنین سے، کہ آپ اشارہ تو کریں، مدینے کی گلیاں بھر دوں گا سواروں اور پیادوں سے، آپ اٹھیں تو صحیح ان کے خلاف. قول ہوتا کچھ نہیں. شیطان نے بدر میں بھی کہا، احد میں بھی کہا، خیبر خندق میں بھی کہا کافروں سے مشرکوں سے کہ تم آگے بڑھو، میں تمہارے ساتھ ہوں. قرآن سورہ انفال پورا پڑھ لیجئے. اور جب وہ ذلیل و خواروں کے پیچھے پلٹنے لگے اور شیطان سے انہوں نے کہا کہ یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، تو شیطان کہنے لگا میرا تم سے کیا تعلق. قول شیطان کا کام ہے، عمل نہیں. یہ شیطانی کام ہے، یہ چلتا چلا آ رہا ہے شروع سے. ابو سفیان کا واقعہ میں نے بتایا، دوسرا چھٹے امام کا بتایا. خراسان سے آ گئے صاحب، مولا میں خمس لے کر آیا ہوں، میں تو آپ کا ماننے والا ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں فلانا. اور ہم نے وہاں بہت آدمی جمع کر لیے ہیں، کوئی ہمارے پاس 1.5-2 لاکھ آدمی. کوفے والے بھی تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ کھیتی تیار ہے، فصل کٹنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے، مولا تشریف لے آئیے. 18,000 آدمیوں نے 1 گھنٹے کے اندر اندر بیعت کی تھی. پھر کہاں گئے تھے وہ عشاء کے بعد؟ قول باتیں بس عمل کوئی نہیں. خراسان سے آ کر اس نے کہا میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ حکومت وقت کے خلاف کھڑے ہو جائیے. کب باسی چلے گئے تھے مروانی، تو بنی امیہ تو رخصت ہو چکے تھے، باپ بنی عباس آ چکے تھے. کمالا آپ کھڑے ہو جائیے صفاح کے خلاف. ابو العباس صفاح، کتنے آدمی تمہارے پاس؟ کا 2 لاکھ. کا 2 لاکھ میری بات ماننے والے لوگ. ہاں مولا شیعہ آپ کے ماننے والے. کہا میری بات مان لیں گے؟ کہاں بالکل مان لیں گے. اچھا تم بھی انہیں لوگوں میں سے ہو، تم ان کا لیڈر ہو؟ ہاں میں ان کا لیڈر ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں، میں لے کر آؤں گا سب کو. مولانا نے کہا اچھا غلام ذرا تنور میں لکڑیاں تو ڈال کے تندور تو روشن کرو. تنور میں آگ جلوائی میں نے، اور جب تنور روشن ہو گیا تو باتیں کرتے کرتے اس سے کہا تندور میں تو کود جاؤ. بعد میں شعلے جو یہ کہہ رہا تھا بڑے دعوے سے کہ ہم آپ کے لیے جان دینے آئے ہیں، میں لیڈر ہوں، میں 2 لاکھ آدمی لا کے پیش کروں گا، آپ کے قدموں پہ قربان کروں گا. تھوڑے سے آگ کے شعلے نکلتے دیکھے تندور سے، اور مولا نے کہا اس میں کود تو جاؤ، تو کانپنے لگا، کہنے لگا مولا مجھے جلانا چاہ رہے ہیں. زندہ جلانا تو چونٹی کا بھی حرام ہے. مولا کو مسئلہ بتا رہا ہے، فتویٰ بتا رہا ہے. آپ لوگ بھی تو، ہم میں سے بھی تو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں نا، مجتہدوں کو بھی فتوے بتاتے ہیں، مولا کو بھی بتاتے ہیں. کہتے ہیں مولا امام حسین کی نماز آخر وقت میں ہوئی نہیں تھی کیونکہ ان کے تو کپڑوں پہ کافروں کا خون بھی لگا ہوا تھا. خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ امام کی نماز نہیں ہوئی. مسئلہ امام سے لیا جاتا ہے، امام کو بتایا نہیں جاتا ہے مسئلہ. وہ امام کو مسئلہ بتا رہے بیٹھا ہوا، وہ خراسانی بھی بتا رہا تھا کہ مولا زندہ تو چونٹی کا جلانا بھی جائز نہیں، اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تندور میں کود جاؤں اور جل جاؤں میں زندہ. آپ نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باتوں میں لگ گئے. چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ہارون مکی آ گئے مولا کے ساتھ. مولا کی جیسے السلام علیکم، وعلیکم السلام. ہارون تنور میں تو کود جاؤ. ہارون نے جوتے بھی نہیں اتارے، نہ کچھ سوچا نہ کچھ سمجھا، ایک دم سے تنور میں کود گئے. اور جب ہارون تنور میں کود گئے تو مولا خود اٹھے، اٹھ کر ڈھکنا اٹھا کے تغاری تنور کے اوپر رکھ دی. تغاری سے اس کو ڈھک دیا تنور کو، اور بیٹھ کے خراسانی سے باتیں کرنے لگے. اب مولا کو اطمینان سے باتیں کر رہے ہیں، خراسانی کا حال خراب. ساری بچہ دل میں سوچے جائے کہ اس غریب کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، اب تو گیس بن کے اڑ گیا ہوگا، اب تو بالکل ہی جل گیا ہوگا. جب بندہ بالکل ہی بے چین ہو گیا اور قیامت آ گئی اس کے اوپر گزرنے لگی اور ڈپریشن سے اس کا حال خراب ہو گیا، تو کہا آپ خدا کے لیے اب تو ڈھکنا اٹھا دیجیے تنور پہ سے، اب تو کچھ بھی نہیں بچا ہو. مولا نے کہا اٹھا لو ڈھکنا، تم خود ہی اٹھاؤ، تغاری اٹھاؤ، دیکھو. اس نے تغاری اٹھا کے دے گا. بیٹھے ہوئے ہارون مکی بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں. آگ نہیں بجھی تھی، آپ کو گلزار میں نہیں بدلا تھا. وہ اللہ نے مظاہرہ کیا تھا ابراہیم کے لیے کہ آپ کو گلزار بنا دیا تھا. مولا نے ہارون مکی کے لیے
آپ کو گلزار نہیں بنایا تاکہ قیامت تک میرے جد کے ماننے والے آ کر آپ پر ماتم کریں گے تو بھڑکتے ہوئے شولوں پہ ماتم کریں گے تو پتہ چلے گا ان کی حقانیت کا. جلتی ہوئی آگ میں بیٹھے تھے ہارون مکی، گلزار نہیں بنی تھی آگ، اور ہارون کا کپڑا بھی نہیں جلا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پارا چنار کے لوگوں کو، پٹھانوں کو ماتم کرتے ہوئے آگ کا، جس پہ آپ لوگ حیران ہوتے ہیں یہ آگ کا ماتم ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو آگ کے انگارے اٹھا کے کھاتے بھی ہیں، سر پہ بھی لگاتے ہیں، گریبان میں بھی ڈال لیتے ہیں، اور جھولی میں لے کے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ یہ لوگ جلتے ہوئے انگارے. جسم تو آپ کا محبت عقیدت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ تو محفوظ رہ جائے گا، یہ کیسے محفوظ رہ جاتا ہے کپڑا لباس؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا. ضرورت کیسے ہو سکتی ہے آپ کی کہ وہ اس کپڑے کو جلا دے جو مومن کے اوپر ہے، جہاں سے مومن تو آپ کا ماتم ہوتا. اس لیے مولا نے گلزار نہیں بنایا. شعلے بھڑک رہے تھے اور خراسان کا آدمی دیکھ رہا تھا، اور وہ ہارون مکی اس میں آرام سے بیٹھے ہوئے. قال قال قال. حر نے بھی بہت دن تک باتیں کی. میدان کربلا تک حر قال کا آدمی، لیکن چونکہ عقیدہ صحیح تھا. پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ آپ کا صحیح ہے تو عمارت آپ کو بنانا چاہیے. بنیاد آپ رکھ چکے ہیں، جن کے پاس بنیاد نہیں ہے ان کے لیے مسئلہ ہے. آپ کے لیے کیا عمل تو آپ کو کرنا چاہیے. قیامت آپ کے لیے ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا قیامت میں. جن کا عقیدہ صحیح نہیں ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے بغیر پوچھے. تو قیامت ہوگی کس کے لیے؟ آپ کے لیے ہوگی قیامت، کسی کے لیے نہیں. جن کا عقیدہ صحیح ہے وہ پھنسے گا. بھائی انٹرویو دینے تو وہی جائے گا نا جو کوالیفیکیشن پوری کر رہا ہے. جو کوالیفیکیشن پوری نہیں کر رہا وہ آئے گا کیسے وہاں انٹرویو دینے کے لیے؟ پاگل ہے وہ، ٹیسٹ دینے کے لیے آئے گا وہ. تو جو کوالیفیکیشن پوری کر رہا ہے وہ پھنسیں گے، وہ جائیں گے ٹیسٹ دینے، امتحان دینے کے لیے، ان کے لیے ہوگا ٹائم. تو حر کا عقیدہ صحیح تھا، اس لیے صحت عقیدہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ عقیدہ صحیح ہو تو آدمی کبھی نہ کبھی صحیح راستے پہ آ جائے گا، عمل صحیح کر لے گا اگر عقیدہ صحیح ہو. کیسے پتا چلا کہ حر کا عقیدہ صحیح تھا؟ حر کے عقیدے کا پتہ تب چلا کہ جب منزل ثعلبیہ میں اس نے امام حسین کے گھوڑے پر کاٹا، باغ پکڑ لیا، اور مولا نے کہا سکلت کا اموں کا، تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ بہت بڑا جملہ تھا، یہ بہت بڑی ذلت تھی، یہ بہت بڑا طعنہ تھا، یہ ہزاروں گالیوں سے کہیں زیادہ بڑی بات. ہل کر رہ گیا حر، اتنا بڑا جملہ میرے لیے کہہ دیا گیا، میری ماں کا ذکر کر لیا گیا. رواں رواں کھڑا ہو گیا حر، پھٹنے لگا اس کا جسم، لیکن عقیدہ سے آقا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں بتاتا کہ اس جملے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا جواب کیا ہوتا ہے. اگر آپ تو اس کے بیٹے ہیں کہ جو خاتون جنت، عقیدہ سے اس کے دل میں محبت تھی. اس لیے کربلا میں جب اس کے کان میں آوازیں آئیں الاتش، ہائے پیاس تو بے چین ہو گئے. پوری رات خیمے میں گزاری حر نے ٹہلتے. بھائی بھی دیکھ رہا ہے، غلام بھی دیکھ رہا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے. بھیا تم اتنے بڑے بڑے مارکوں میں شرکت کر چکے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کتنے لوگ سامنے، گنتی کے تو چند لوگ ہیں، تم نے تو اتنے بڑے بڑے میدانوں میں شرکت کی، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں اس لیے پریشان نہیں ہو رہا ہوں کہ مجھے جنگ کرنا ہے. میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں، مجھے یہ طے کرنا ہے کہ مجھے جانا کدھر ہے. مجھے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. راستے میں حر نے نماز پڑھی تھی، نماز بھی مولا کے پیچھے پڑھی تھی. یہ نہیں کہ ادھر نماز نہیں ہو رہی تھی، ادھر ہمارے ساتھ نماز پڑھا رہا تھا، اور ادھر حسین نماز پڑھا رہے تھے. مولا نے پوچھا تو کس کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ وہ ہمارے ساتھ کے ساتھ پڑھے گا یا میرے ساتھ پڑھے گا؟ حر نے کہا میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھے؟ آپ تو فرزند رسول. عقیدہ صحیح. صبح کی نماز کے ساتھ ہی جب حر وضو کرنے کے لیے نہر پہ پہنچا تو اللہ جانے اسے نہر کی لہروں میں سکینہ کی شکل نظر آئی، اصغر کی شکل نظر آئی، اس کی شکل نظر آئی. بے چین ہو. آپ کہاں میں جا رہا ہوں؟ کہاں جا رہے ہو؟
کہا عمر صاحب کو بلاؤ. یہ ہوتا ہے حق. اس نے کہا عمر صاحب کو بلاؤ. عمر صاحب کے آنے میں وقت لگا, سورج اوپر آ گیا. اور انہوں نے کہا میں دن کی روشنی میں جاؤں گا, رات میں چھپ کر نہیں جاؤں گا, میں دنیا کو بتا کر جاؤں گا کہ حق کدھر ہے. حق پر جاؤں گا دن کی روشنی میں. ہم اپنے تھوڑے تھوڑے سے مسائل کے لیے کتنا خوفزدہ ہوتے ہیں معاشروں, کہیں یہ نہ ہو جائے, کہیں وہ نہ ہو جائے, اس لیے شیعہ نہیں ہو رہے ہیں, اس لیے حق پر نہیں آ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. وہی لالچ اور خوف سب جگہ ہو گیا. اٹھنے کا عمر سعد کو بلاؤ. عمر سعد آ گیا. میں جا رہا ہوں. بتا کر جا رہا ہے عمر سعد کو, کل کو عمر سعد یہ نہ کہہ سکے کہ بھاگ لیا تھا, ڈر کر چلا گیا تھا. بتا کر جا رہا ہوں, حجت تمام کر کے. علی کا چاہنے والا ہوں, اس کو بتا رہا ہوں کہ اگر تجھے چلنا ہے تو بھی چل, اگر تجھے اپنے نصیب جگانا ہے تو تو بھی چل, میں جا رہا ہوں. تو تیار ہو گیا, میں جا رہا ہوں. بیٹے نے کہا بابا میں بھی چلوں گا, غلام نے کہا میں بھی چلوں گا, بھائی نے کہا میں بھی چلوں گا. 4 آدمیوں کا چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوا. ادھر سے ہر کا قافلہ روانہ ہوا اور ادھر سے میرے مولا نے تیاری شروع کی, استقبال کی. مولا نے کرسی بچھائی خیمے کے باہر اور خود تشریف فرما ہوئے. عباس دیکھو مہمان آ رہا ہے. علی اکبر بیٹا تیاری کر لو, مہمان آ رہا ہے, اس کا استقبال کرنا, مہمان کو خوش آمدید کہنا. اللہ اکبر. تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں تو بہت بڑا مجرم, مجھ سے تو اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا تھا کہ میں نے مولا کی لگام پکڑ لی تھی. میری وجہ سے تو مولا کربلا میں آئے. یہ تو اتنی بڑی قیامت ٹوٹ رہی ہے, اس کا سبب تو میں ہوں. میری وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا ہے. ان کو جو احساس ہوا تو اس نے کہا بیٹے سے کہ میرے ہاتھ باندھ دو. میں یہ ہاتھ لے کے نہیں جاؤں گا کھلے ہوئے حسین کے سامنے, ان ہاتھوں سے میں نے گھوڑے کی لگام پکڑی. میرے ہاتھ باندھ دو. رومال سے بیٹے نے ہاتھ باندھ دیے. پھر انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ چہرہ لے کے میں کیسے جاؤں گا حسین کے سامنے. بیٹا ابا کا دامن میرے چہرے پر ڈال دو, میں سامنا نہیں کر سکوں گا آپا. ابا کا دامن میرے چہرے پر ڈال دے. بیٹے نے ابا کا دامن چہرے پر ڈال دیا. اب ہر کو کچھ نظر نہیں آ رہا, اب ہر کو کچھ نظر نہیں آ رہا. ہاتھ جڑے ہوئے, سر جھکائے ہوئے ہر جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے بھائی نے کہا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا بھائی سامنے سے آقا آ رہے ہیں, عباس آ رہے ہیں, علی اکبر آ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے استقبال کے لیے آگے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے کاپنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ اور تھوڑا سا اور آگے بڑھے, پھر اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی. کہا کیا ہوا؟ کہا بالکل نزدیک آ گئے مولا. ایک مرتبہ پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور بیٹے نے کہا کہ مولا بالکل نزدیک آ چکے ہیں. اور حور نے ایک دم سے خود کو قدموں پہ کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دو, احساس تھا کہ میرا دل اتنا بڑا. کہا مجھے معافی مل سکتی ہے, وہ بھی کریم ابن کریم, زہرا کا لخت جگر پیروں سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا. میرا بھائی, میرا بھیا ہر. سب سے زیادہ عزت مولا نے ہر کے غلام کو دی. جس طرح ہر سے ملے اسی طرح غلام سے سینے سے سینہ لگا کر ملے. اتنی عزت اسے غلام کو دی. خیموں میں آواز گئی, ہر آ گیا, ہر آ گیا. خیموں سے سلاموں کی آوازیں آنے لگی. فضا کہہ رہی ہے بھیا اور سلام, رباب کہہ رہی ہے بھیا اور سلام, عباس کی بیوی کہہ رہی ہے بھیا اور سلام. ایک مرتبہ تو ننھے ننھے بچے خیموں سے نکلے اور کہا مامو اور سلام. کہا یہ مجھے مامو کہنے والے تم کون ہو؟ کہا ہم زہرا کے لخت جگر ہیں محمد. کہا ارے مجھے کون سلام کہہ رہا ہے؟ کہ ہماری ماں ثانیہ زہرا سلام کہوا رہی ہے. انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا, مگر شہزادوں نے کہا کہ ہور ہماری اماں نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ تو ہمارا مہمان ہے, مگر ہائے ہم تو اس وقت تجھے ٹھنڈا پانی بھی نہیں پلا سکتے. مگر ہور میں تجھ سے اتنا وعدہ کرتی ہوں کہ جب تم میرے بھائی کی نصرت میں کربلا کی گرم ریت پر گرے گا تو تیری میت پر سب سے زیادہ میں رہوں گی, تیری میت پر بال گول کے میں بیٹھ کروں گی. لیکن جب ہر کربلا کے میدان میں گرا اور ایک مرتبہ اسے رونے کی آواز آئی تو وہ یہی سمجھا کہ شاید ثانیہ زہرا آ گئی. مگر مولا حسین نے بتایا کہ اور یہ زینب
فاطمہ ہے جو تجھے بیٹا کہہ کہہ کر رو رہی ہے، یہ زہرا ہے جو تجھے بیٹا کہہ کہہ کر رو رہی ہے۔ ماتم حسین کوئی مدد کوئی مدد کوئی مدد کوئی مدد کوئی مدد پردیسیاں راسیاں کوئی مدد پردیسیاں راسیاں کوئی مدد پردیسیاں راسیاں کوئی مدد پردیسیاں راسیاں کوئی مدد میری مادرا دی پاکردہ میری مادرا دی پاکردہ کوئی رکھے تو بچاؤ کوئی مدد پردیسیاں راسیاں کوئی مدد پردیسیاں راسیاں کوئی مدد پردیسیاں راسیاں کوئی مدد پردیسیاں راسیاں کوئی مدد میری مادرا دی پاکردہ میری مادرا دی پاکردہ کوئی رکھے تو بچاؤ کوئی مدد پردیسیاں راسیاں 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 کوئی مدد میرا غازی ویرن ٹر گیا ہے نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے میرا غازی ویرن ٹر گیا ہے نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے کلا